اللہ 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 اللہ۔ سورہ ہمزہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے، 32 ہے۔ اس میں 9 آیتیں، 1 رکوع ہے، 30 کلمات ہیں اور 130 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہ آیتیں ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر زبان طعن کھولتے تھے، تانے دیتے تھے، طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، مثل اخنس بن شریق، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے بربادی کا ذکر ہے، خرابی کا ذکر ہے جو لوگوں کے منہ پر برائی بیان کر کے لوگوں کے دل رنجیدہ کرتے ہیں، اور جو پیٹھ پیچھے برائی بیان کر کے غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، مرنے نہ دے گا؟ جو وہ مال کی محبت میں مست ہے، گم ہے، اور عمل صالح کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یعنی یہ شخص جو مال کی محبت میں گم ہو چکا ہے، نیک اعمال کی طرف و توبہ کی طرف رجوع نہیں لاتا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کیا مال اس نے کما لیا تو اچھی غذا کھائے گا، حفاظت کا انتظام کرے گا تو یہ مال اسے مرنے سے بچا لے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ کے لفظی معنی ہے روندنے والی، جیسے کسی چیز کو پاؤں سے روندا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، تو فرمایا روندنے والی میں وہ پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو نے کیا جانا کیا حطمہ ہے، کیا روندنے والی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ کی بھڑک رہی ہے، یعنی جہنم کی آگ وہ روندنے والی ہے، کچلنے والی ہے، اور وہ کبھی سرد نہیں ہوتی، بھڑک رہی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال دھونکی گئی، جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھونکی گئی، جلائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دھونکی گئی، جلائی گئی، حتیٰ کہ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ تو وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے، اندھیری ہے، کالی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی جسم کے ظاہر حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی جلائے گی، جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دل کو بھی جلائے گی۔ دل ایسی چیز ہے جس کو ذرا سی بھی گرمی کی تاب نہیں، برداشت نہیں، تو جب آتش جہنم کا ان پر استیلا ہوگا، یعنی جب جہنم کی آگ ان پر سوار ہوگی، ظاہر بھی جلائے گی، باطن بھی جلائے گی، دل بھی جلائے گی،
اور پھر جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، تو کیا حال ہوگا؟ دلوں کو کیوں جلایا جائے گا؟ دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس میں کفر تھا، وہ مقام ہے کفر کے، برے باطل عقائد کے، بری اور گندی نیتوں کے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی کہ کبھی دروازہ نہ کھلے، یعنی دروازے بند کر دیے جائیں گے جہنم کے، اور دروازوں کی جو بندش ہوگی آگ کے لوہے کے ستونوں سے اسے مضبوط کر دیا جائے گا تاکہ جہنم کے دروازے کبھی نہ کھلیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے، آگ کے ستونوں سے جہنمیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، رب العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اپنے غضب سے، جہنم سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، غیبت سے بچائے، مسلمانوں کا دل دکھانے سے بچائے، بدگمانی سے بچائے، تہمت بہتان لگانے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، بد اخلاقی، چڑچڑاپن اور اس طرح کے سارے معاملات سے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ اللہ اللہ